انسانوں کی تاریخ کا سب سے عظیم سفر 7 آسمانوں کا سفر الاسراء والمعراج۔ یہ اتنا عظیم سفر مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے سب سے مشکل اور سخت وقت میں ہوا۔ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بائیکاٹ کیا گیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کے سب سے قریب لوگ حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ کی وفات، پھر طائف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے پتھروں سے مارا گیا کہ آپ کے نالین مبارک خون سے بھر گئے۔ مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سٹیزن شپ بھی ختم کر دی گئی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں کسی اور کی پناہ میں رہ رہے تھے تو اللہ نے اسی سب سے مشکل ٹائم میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انسانوں کی تاریخ کی سب سے بڑی سیر کرائی، 7 آسمانوں کی سیر۔ یہ 7 آسمانوں کا سفر نبوت کے 11ویں سال میں ہوا، which means almost middle میں، اور یہ سفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ 7 آسمانوں کے اس سفر سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں بہت سخت زندگی گزار رہے تھے، لیکن اس سفر کے ڈائریکٹ بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی، جہاں ایک نئی ریاست کے لیڈر اور بادشاہ کے طور پر ان کی زندگی بالکل بدل گئی۔ ایک دن مکہ میں آدھی رات کو جبرائیل علیہ السلام آپ علیہ السلام کو براق پر مکہ سے جروسلم بیت المقدس کی طرف لے گئے۔ یہ براق نام برق سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے لائٹننگ، اور ہو سکتا ہے اس کا یہ نام اس کی لائٹننگ سپیڈ کی وجہ سے اس کو ملا ہو۔ بیت المقدس میں آپ علیہ السلام نے سارے پیغمبروں کی امامت فرمائی، اور وہاں سے جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ آپ علیہ السلام پہلے آسمان کی طرف روانہ ہوئے۔ پہلے آسمان کا دروازہ ان کے لیے کھولا گیا، اور یہ دروازہ ہمارے دروازوں جیسا نہیں تھا۔ پہلے آسمان میں آپ علیہ السلام کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی۔ ان کے رائٹ سائڈ پر جنت کے لوگ اور ان کے لیفٹ سائڈ پر جہنم میں لوگ موجود تھے۔ آپ علیہ السلام یونیورس کے پہلے انسان اور دنیا کے سارے انسان انہی کی اولاد ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں 25 مرتبہ آیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے انہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا، اور آپ علیہ السلام دوسرے آسمان کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں ان کی ملاقات حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام آپس میں کزنز تھے۔ یہ دونوں پیغمبر آج 2000 سال پہلے رومن امپائر کی اسٹیٹ فلسطین میں پیدا ہوئے، اور ان دونوں کزن کی زندگی بہت مشکل حالات میں گزری، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ایک ظالم حکمران نے شہید کر دیا، اور ان کی شہادت کو آج بھی لوگ کربلا میں امام حسین کی شہادت سے کمپیئر کرتے ہیں۔ ان کے کزن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی ہونے والا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں آخری ٹائم پر دنیا سے اٹھا دیا۔ قرآن کریم میں یحییٰ علیہ السلام کا ذکر 5 دفعہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر 25 دفعہ ہوا۔ آپ علیہ السلام نے انہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا، اور آپ علیہ السلام تیسرے آسمان کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں ان کی ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوئی۔ یوسف علیہ السلام آج سے آلموسٹ 3600 سال پہلے فلسطین میں پیدا ہوئے، اور ہم جانتے ہیں کہ کیسے وہ وہاں سے ایجپٹ اس زمانے کا جو سپر پاور تھا، اس کے بادشاہ کے بعد سب سے طاقتور وزیر بنے۔ یہ ایسے تھا کہ آج کوئی UK کا پرائم منسٹر بنے۔ یوسف علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم میں 27 مرتبہ ہوا ہے۔ یہ واحد پیغمبر ہیں جن کی ڈیٹیل قرآن کریم میں بائبل سے بھی زیادہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے انہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا، اور آپ علیہ السلام جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ چوتھے آسمان کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں ان کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی۔ دنیا کے پہلے انسانوں میں سے حضرت ادریس علیہ السلام تھے۔ آدم علیہ السلام اور شیش علیہ السلام کے بعد ادریس علیہ السلام کو انسانوں کا تیسرا نبی مانا جاتا ہے، اور دنیا میں سب سے پہلے ظلم کے خلاف جہاد انہوں نے ہی کیا تھا۔ ادریس علیہ السلام کو دنیا کا پہلا سائنٹسٹ بھی سمجھا جاتا ہے، کیونکہ انہوں نے پہلی دفعہ
دنیا میں پین اور قلم یوز کیا تھا۔ پہلی دفعہ آسمان میں سٹارز اور پلانٹس کی موومنٹ کو آبزرو کر کے انسانوں کی زندگی آسان بنائی تھی۔ ادریس علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم میں 2 مرتبہ ہوا ہے۔ آپ علیہ السلام نے انہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور آپ علیہ السلام 5ویں آسمان کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں آپ علیہ السلام کی ملاقات حضرت ہارون علیہ السلام سے ہوئی۔ جب موسیٰ علیہ السلام پیغمبر بنے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ میرے بھائی ہارون کو بھی میرے اس مشن میں شامل کریں۔ تو اس طرح ہارون علیہ السلام بھی پیغمبر بنے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کو اس لیے چوز نہیں کیا کہ وہ ان کے بھائی تھے، بلکہ اس لیے چوز کیا کیونکہ ہارون علیہ السلام اسرائیل کے سب سے بڑے اسکالرز میں سے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام بچپن سے فرعون کے گھر میں پلے بڑے تھے، تو انہیں ایک ایسے شخص کی ضرورت تھی جس کے پاس ان ساری چیزوں کا علم ہو، اور وہ تھے ہارون علیہ السلام۔ اور آج تک یہودیوں میں سب سے زیادہ اسکالرز ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، جس کی وجہ سے ہارون علیہ السلام کی اولاد کو یہودیوں میں ایک اسپیشل اسٹیٹس حاصل ہے، جس طرح اسلام میں سیدوں کو حاصل ہے۔ ہارون علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم میں 20 مرتبہ آیا ہے، اور آپ علیہ السلام نے انہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا، اور آپ علیہ السلام 6 آسمان کی طرف روانہ ہوئے۔ اور وہاں آپ علیہ السلام کی ملاقات ایک ایسے پیغمبر سے ہوئی جن کا ذکر قرآن کریم میں سب سے زیادہ کیا گیا ہے، 136 مرتبہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ ان کی سٹوری کو آج تک دنیا کی سب سے زیادہ انٹرسٹنگ اور آؤٹ اسٹینڈنگ سٹوری سمجھا جاتا ہے۔ وہ ایسے کہ جب یوسف علیہ السلام مصر کے پرائم منسٹر بنے تو انہوں نے اپنے 11 بھائیوں کو بھی ایجپٹ میں آباد کیا، اور کافی جنریشن تو ادھر ہی رہے، اور آہستہ آہستہ وہ ایجپٹ کے سب سے اسٹرانگ اور رچ کمیونٹی بنے۔ لیکن یہ دیکھ کر مصر کے لوگ ان سے ڈرنے لگے، اور انہوں نے بنی اسرائیل پر ظلم کرنا شروع کیا، اور آخر سارے یہودیوں کو غلام بنا دیا، اور بنی اسرائیل مصر والوں کے 400 سال تک غلام رہے، جس میں انہوں نے ان پر بہت ظلم کیا۔ آخر 400 سال بعد موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نکال دیا۔ وہاں سے آپ علیہ السلام 7ویں آسمان کی جانب منتقل ہوئے، جہاں ان کی ملاقات دی گرینڈ فادر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام سدرۃ المنتہا پہنچے، وہاں آپ علیہ السلام کو بیت المعمور دکھایا گیا، جس کا ہر دن 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں۔ سدرۃ المنتہا آخری باؤنڈری ہے، وہ آخری حد ہے، کوئی مخلوق اس سے آگے نہیں جا سکتی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اجازت تھی، اسی لیے وہ جبرائیل علیہ السلام کو چھوڑ کر اکیلے آگے بڑھے اور اللہ کے دربار میں حاضر ہوئے۔ آپ علیہ السلام سے بعد میں صحابہ اکرام نے پوچھا کہ کیا آپ نے اندر اللہ کو دیکھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے اپنے رب کو دیکھا۔ مسند امام احمد بن حنبل۔ یہاں اس اتنے عظیم سفر کا مقصد ظاہر ہوا۔ یہاں اسلام کا سب سے بڑا حکم مسلمانوں پر فرض ہوا، نماز، جو پچھلے 1400 سال سے پوری دنیا کے کونے کونے میں ادا ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے نماز فرض نہیں ہوئی کیونکہ مکہ میں مسجد بنانا امپاسبل تھا، لیکن آسمانوں کے اس سفر کے بعد مسلمانوں نے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی اور وہاں اسلام کی پہلی مسجد بنائی، اور اسی نماز کی وجہ سے مدینہ میں ایک ایسی ڈسپلنڈ اور مضبوط کمیونٹی بنی جس نے آگے جا کر کچھ ہی سالوں میں رومن اور پرشین امپائر، 2 بڑی سپر پاور کو فتح کر لیا۔ اس وقت آپ علیہ السلام پر 50 نمازیں فرض ہوئیں۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے روانہ ہوئے، ان کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، آپ کی امت 50 نمازیں کبھی بھی ادا نہیں کر سکتی، تو آپ اللہ کے دربار میں واپس جائیے اور ان سے کم کرنے کی ریکویسٹ کریں۔ صحیح البخاری شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے گئے اور اللہ سے ریکویسٹ کی کہ جس پر اللہ نے 50 نمازوں سے کم کر کے 45 کر دی۔ آپ علیہ السلام واپس موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا کہ 45 بھی امپاسبل ہے، واپس جا کر ان سے ریکویسٹ کرے کہ وہ 45 سے بھی کم کر دیں۔ اس طرح تھوڑا آنا جانا چلتا رہا اور آخرکار نمازیں 5 پر فکس ہو گئی، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ کی امت 5 نمازیں بھی ادا نہیں کر سکتی۔ آپ صلی اللہ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इसके बाद अल्लाह ताला से नमाजें कम कराने में मुझे शर्म आती है, मैं 5 नमाजों पर राजी हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस सफर में जन्नत और दोज़ख, गुनाहगार लोगों की सजाएं सब दिखाई गई। आखिरकार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जेरूसलम वापस बैतुल मुक़द्दस पहुंचे और वहां से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का की तरफ रवाना हुए। रास्ते में इन्हें एक काफिला दिखाई दिया जिनका एक ऊंट उनसे भाग गया था। जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा वापस पहुंचे तो सारे सो रहे थे। ये सारा कुछ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ एक रात में किया था। अब ये कैसे पॉसिबल है? आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक टाइम इज नॉट एब्सोल्यूट। इसका मतलब ये है कि अगर एक शख्स तेज मूव कर रहा है और दूसरा अपनी जगह पर खड़ा है तो ये दोनों टाइम को बिल्कुल डिफरेंट महसूस करेंगे, और अगर कोई लाइट की स्पीड के करीब ट्रेवल करे तो इसके लिए टाइम बहुत ही स्लोली पास होगा। बुराक का नाम इसकी लाइटिंग स्पीड की वजह से रखा गया है। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये रात बहुत लंबी थी और बाकी सारों के लिए ये एक नॉर्मल रात थी। जैसे ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा वापस पहुंचे तो इनको पता था कि अगर ये सारी बातें मक्का वालों को बताएंगे तो मक्का वाले उनका बहुत ज्यादा मजाक उड़ाएंगे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारों को क्लियरली कंप्लीट स्टोरी सुना दी, जिसकी वजह से मक्का वालों ने उनका बहुत मजाक उड़ाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैतुल मुक़द्दस के बारे में कुछ क्वेश्चंस पूछने लगे, क्योंकि इनको पता था कि इससे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मुक़द्दस कभी भी नहीं गए। लेकिन इसी टाइम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेमोरी को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए अल्लाह ने बैतुल मुक़द्दस को आपकी निगाहों के बिल्कुल सामने पेश किया, इसी तरह जिस तरह आप इस टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं। मक्का वाले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैतुल मुक़द्दस के बारे में पूछते रहे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके हर बात का जवाब देते रहे, जिससे वो सारे बिल्कुल शॉक हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें इस काफिले के बारे में बता दिया कि जिनका ऊंट गुम हो गया था, इनकी थोड़ी ही देर बाद वो काफिला भी पहुंच गया और उन्होंने कहा कि ये सब कुछ सच है, जिससे मक्का वाले और भी ज्यादा शॉक हो गए। और ये एक ऐसा वाकया था जिससे आज भी और उस जमाने में भी मानना बहुत मुश्किल था, जिसकी वजह से कुछ कमजोर ईमान वाले मुसलमान भी इस्लाम से फिर गए। लेकिन जब अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इसका पता चला तो उन्होंने कहा कि अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है तो ये यकीनन सच है, जिस पर उनका नाम इस दिन से अबू बकर सिद्दीक पड़ा। ये सफर कोई मामूली सफर नहीं था, बल्कि इसने इस्लाम के सख्त दिन खत्म करके इस्लाम के उरूज के दिन शुरू किए और इससे अगले ही साल मदीना से 72 लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने बादशाह और लीडर के तौर पर मक्का से मदीना की तरफ ले जाने के लिए आए। सब्सक्राइब